باپ ہوتا ہے۔ لوگوں والد کی قدر کرو۔ اگر آج ملک ہندوستان کے اندر والدوں کی قدر ہوتی تو یہ وردھا آشرم نہ بنے ہوتے، والدہ کی قدر ہوتی تو یہ پورے طور پر اولڈ ہاؤس نہ بنے ہوتے۔ میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ کیا ہو گیا ان بیٹوں کو، کیا ہو گیا ان بیٹوں کو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک ایک دن میں 100 مرتبہ پورے طور پر اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں۔ آئے نوجوانوں، اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو، تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ ایک سبحان اللہ کی قیمت کا پتہ میدان محشر میں چلے گا جب ایک سبحان اللہ کم پڑ جائے گا۔ اب یہ حدیث یاد آ گئی، سنا دوں شاید پھر بھول جاؤں۔ فرمایا اللہ کی عدالت لگی ہے، میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، ایک شخص کا نام اعمال تلا جا رہا ہے، ایک سبحان اللہ کی کمی پڑ گئی۔ رب کے فرشتے کہیں گے اگر تو نے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا تو آج تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ شخص کہے گا اے فرشتوں اپنے میرے رب سے کہو تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میرے بڑے دوست ہیں، میرے بڑے جاننے والے ہیں، میری بڑی پہچان ہے، اچھی خاصی جانکاری والے لوگ، جان پہچان والے لوگ میرے موجود ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے ایک سبحان اللہ کا ثواب مانگ کر کے لاؤں۔ ہاں ہاں، فرشتے کہیں گے ہاں ہاں جاؤ جاؤ۔ سب سے پہلے یہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور آ کر کے کہے گا اے میری ماں، جانتی ہے میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، بچپن میں تو میری غلاظت صاف کیا کرتی تھی، گندگیاں صاف کیا کرتی تھی، کوئی میری تکلیف تجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اے اماں جان، آج میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، ہمارا نام اعمال تلا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں اے اماں جان، ایک سبحان اللہ کم پڑ گیا ہے، اگر ایک سبحان اللہ کی کا ثواب آپ مجھے دے دیں گی، آپ کے بیٹے کو جنت مل جائے گی، جہنم سے آپ کا بیٹا بچ جائے گا۔ ماں اس دن منہ پھیر لے گی، کہے گی ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں تجھے پہچانتی نہیں۔ اپنے باپ کے پاس جائے گا، یہی منتیں کرے گا، یہی خوشامدیں کرے گا، وہ بھی انکار کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اے میری بیگم صاحبہ، اے میری شریک حیات، اے میری رفیق زندگی، تمہیں پتا ہے میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھے پہچانتی ہیں نا، آپ ہی کی خاطر ہم نے اپنی ماں سے لڑائی کی تھی، ہم نے اپنے ابا سے لڑائی مول لی تھی، ہم اپنے بھائیوں سے آپ کی خاطر الگ ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ہم نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، آپ کے ساتھ زندگی بتانے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی، اے میری بیگم صاحبہ۔ ہاں ہاں، اللہ کی عدالت ہے، ایک سبحان اللہ کی کمی آپ کے شوہر کو پڑ گئی ہے، آپ اپنے شوہر کو ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دیجئے تاکہ اللہ کی عدالت میں میرا نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اس دن میں محبت کرنے والی بیوی بھی نظریں پھیر لے گی، کوئی کام نہ آئے گا۔ ہاں ہاں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمائے ایک سبحان اللہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ شخص پورے طور پر واپس لوٹ آئے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آواز آئے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اے میرے بندے، اگر تو نے دنیا میں ایک بار سبحان اللہ اور زائد کہہ لیا ہوتا تو آج جنت کا فیصلہ ہو جاتا، جہنم کے انگاروں سے بچ جاتا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، اپنی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہاں ہاں، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ خوب پڑھا کر رہا تھا زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ والد کیا ہوتا ہے؟ والد ایک عظیم نعمت ہے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے کبھی اپنی اولاد کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، کبھی اپنے اولاد کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ہر ایک فرمائے جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹا بادشاہ رہتا ہے۔ جس کھلونے پر ہاتھ رکھ دیا وہ کھلونا اس کا ہو گیا، جس کپڑے کی فرمائش کر دی ابا وہ کپڑے لے کر کے دیتے ہیں، جس چپل کی فرمائش کر دی ابا وہ چپل بھی لے کر کے دے دیتے ہیں، جس جوتے کی فرمائش کر دی ابا وہ جوتے بھی خرید کے دے رہے ہیں۔ اپنے لیے نہیں لے رہا ہے باپ، اولاد کے لیے لے رہا ہے۔ وہی باپ جب بوڑھا ہو گیا، اللہ اکبر،
میں اکثر سفر کیا کرتا ہوں، مدھیہ پردیش میں گیا، مولانا سفیان صاحب بہت مشہور ہے وہاں کا اولڈ ہاؤس وردھ آشرم. میرے دل میں آیا کہ میں چلوں اور جا کر کے دیکھوں. میں نے اپنے دوست حضرت مولانا شاہد صاحب سے کہا کہ مجھے یہاں کا وردھ آشرم دیکھنا ہے. میں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہاں کا بہت مشہور ہے اور بہت دور دور سے لوگ وہاں آتے ہیں. میں گیا، گیٹ کے اندر داخل ہوا. ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80+ تھی، وہ اٹھ کر کے میرے قریب آیا اور اس نے ایک جملہ کہا، بیٹا آ گئے ہو. مجھے ایسا محسوس ہوا شاید مجھے جانتا ہو. میں نے کہا ہاں بابا جی میں آ گیا ہوں. اس نے کہا چلو. میں چل دیا، مجھے نہیں پتا کہاں لے جائے گا. وہ ایک کوٹری میں لے گیا، اس ایک ٹوٹی سی چارپائی تھی، اس پر بیٹھ گیا. کہ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. میں نے کچھ نہیں پوچھا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا بابا جی آپ کتنے سالوں سے یہاں آئے؟ اس نے کہا بیٹا 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، 16واں سال لگ چکا ہے میں یہاں ہوں. بابا جی یہاں آپ کیوں ہیں؟ آپ کے گھر نہیں ہے؟ آپ کے بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ کے کوئی ہے نہیں؟ بابا جی نے ٹھنڈی سانس لی، کہا بیٹا ہے تبھی تو یہاں ہوں. اللہ اکبر. بیٹا ہے تبھی تو یہاں ہوں، اگر بیٹی ہوتی تو کبھی یہاں نہ ہوتا. یہ جملہ بہت میرے دل پر اس نے گھاؤ سا کیا. میں نے کہا بابا جی ہوا کیا تھا؟ کہنا ہوا کچھ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے کیا؟ کہا پڑھا لکھا ہے تبھی ہوں. میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے. ہاں ہم نے اس کو انٹر کرایا، BA کرایا، CA کرایا، MCA کرا دیا، LLB کرا دیا، وہ وکیل بن گیا، اس کی شادی کر دی. وہ تو مجھے بہت پسند کرتا تھا لیکن اس کی بیوی کو میں اچھا نہیں لگا، لہذا وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے. 15 سال ہو گئے مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا. اب ہم نے پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہ بیٹا ہمارا نام رام لال ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہیں کہاں رہتا ہے؟ بتایا شیونی یہیں پہ قریب میں، جبل پور کے قریب میں ایک علاقہ ہے. میں نے کہا میں ملوں گا اس سے؟ کہا نہ ملنا مت. اگر میرا بیٹا خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں میری بھی خوشی ہے. یہ باپ ہوتا ہے. لوگوں والد کی قدر کرو. اگر آج ملک ہندوستان کے اندر والدوں کی قدر ہوتی تو یہ وردھا آشرم نہ بنے ہوتے. والدہ کی قدر ہوتی تو یہ پورے طور پر اولڈ ہاؤس نہ بنے ہوتے. میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں. کیا ہو گیا ان بیٹوں کو؟ کیا ہو گیا ان بیٹوں کو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک ایک دن میں 100 مرتبہ پورے طور پر اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں. آئے نوجوانوں، اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو. تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. میرے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا، اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم رب کے قرآن میں رب العالمین نے خود دیا ہوا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، حکم سنا دیا تیرے رب ذوالجلال نے. ہاں حکم سنا دیا، جج بن گیا تیرا رب. کس بات پر؟ تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ رب کے قرآن میں رب العالمین نے خود فرمایا ہے. اے لوگوں، والدین کی قدر کرو. بیٹے اکثر ماؤں کی قدر نہیں کرتے. بیٹیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، حالانکہ بیٹیاں ستائی بھی بہت جاتی ہیں. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک شخص تھا، اس کی ایک بیٹی، 4 بیٹے. باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنی زندگی ہی میں سب کچھ دے دیا، یعنی دکان بھی، مکان بھی، کھیتی باڑی بھی، زمین جائیداد بھی، سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیا. بیٹی کا ایک غریب گھر میں اس کا نکاح کر دیا اور اس سے ملنے بھی نہیں آتے. اللہ کی شان، جب باپ کا انتقال ہوا، جنازہ رکھا گیا، ایک شخص مجمع میں سے نکلا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں اس جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس مرنے والے نے مجھ سے 2 لاکھ روپے قرض لے رکھا ہے. اس کے وارث کہاں ہیں؟ پہلے وہ وارث قریب آئیں.
بھائی آپ کی مائک مجھے بہت تھکا رہی ہے، بولنے نہیں دے رہی ہے، اب بولنے نہیں دے رہی بالکل، جیسے میں اپنی آپریٹ کرنے والا نہیں ہے، اس کا بیس بڑھا ہوا ہے، آپ دیکھیں ریپیٹ کم ہے اس کی، میں یہاں سے بتا رہا ہوں، آپ وہاں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیا ہے، میں جیسے ہی میں اپنی سپیڈ بڑھاتا ہوں یہاں سے گلا کھینچتا ہے، ورنہ آپ میری رفتار جانتے ہیں، راجدھانی ایکسپریس ہے، ہاں میں اتنی دیر میں لگ رہا میں 2 گھنٹے سے بیان کروں، اتنا میں تھک گیا، مجھے آدھا گھنٹہ بولنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا اللہ کے لیے سسٹم صحیح کر دیجئے، ورنہ ایسی بد دعا دوں گا کہ سارا دگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس کیا ہے، بس آواز کھینچے نا، جب گلا پکڑتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ ہے، میرے الفاظ صحیح سے نکل نہیں پا رہے ہیں، میں جیسے بیان جس برق رفتاری سے کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں۔ اچھا مائک تبدیل کرنا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، یہ لگ رہا ہے اس میں کچھ جان ہے، یہ بے جان مائک لے کر کے کیوں آتے ہو؟ ہاں یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس میں آواز آ رہی ہے، یہ آپ کی بیمار ہے، اس کو دوائی دیجیے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، کتنے میں نے بیٹے بتائے، کتنے تھے 1 2 3 4 والا 4 جانتے ہو؟ کتنے لوگ 4 جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا۔ اچھا پیچھے والے نہیں جانتے؟ سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کا ہاتھ کسی کی جیب میں ہے کیا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایک مرتبہ، کہو ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ، ایک مرتبہ کہیے اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ گئی، کیوں؟ حدیث سن لو، میرے نبی نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، کل تحلیلۃ صدقہ، کل تکبیرۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر اللہ اکبر پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو خوب کہا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تاکہ صدقے کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ کی قیمت کا پتہ میدان محشر میں چلے گا، جب ایک سبحان اللہ کم پڑ جائے گا۔ اب یہ حدیث یاد آ گئی، سنا دوں شاید پھر بھول جاؤں۔ فرمایا اللہ کی عدالت لگی ہے، میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، ایک شخص کا نام اعمال تلا جا رہا ہے، ایک سبحان اللہ کی کمی پڑ گئی، رب کے فرشتے کہیں گے اگر تو نے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا تو آج تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ شخص کہے گا اے فرشتوں اپنے میرے رب سے کہو تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میرے بڑے دوست ہیں، میرے بڑے جاننے والے ہیں، میری بڑی پہچان ہے، اچھی خاصی جانکاری والے لوگ، جان پہچان والے لوگ میرے موجود ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے ایک سبحان اللہ کا ثواب مانگ کر کے لاؤں۔ ہاں ہاں، فرشتے کہیں گے ہاں ہاں جاؤ جاؤ۔ سب سے پہلے یہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور آ کر کے کہے گا اے میری ماں، جانتی ہے میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، بچپن میں تو میری غلاظت صاف کیا کرتی تھی، گندگیاں صاف کیا کرتی تھی، کوئی میری تکلیف تجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اے اماں جان، آج میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، ہمارا نام اعمال تلا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، اے اماں جان، ایک سبحان اللہ کم پڑ گیا ہے، اگر ایک سبحان اللہ کا ثواب آپ مجھے دے دیں گی، آپ کے بیٹے کو جنت مل جائے گی، جہنم سے آپ کا بیٹا بچ جائے گا۔ ماں اس دن منہ پھیر لے گی، کہے گی ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں تجھے پہچانتی نہیں۔ اپنے باپ کے پاس جائے گا، یہی منتیں کرے گا، یہی خوشامدیں کرے گا، وہ بھی انکار کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اے میری بیگم صاحبہ، اے میری شریک حیات، اے میری رفیق زندگی، تمہیں پتا ہے میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھے پہچانتی ہیں نا، آپ ہی کی خاطر ہم نے اپنی ماں سے لڑائی کی تھی، ہم نے اپنے ابا سے لڑائی مول لی تھی، ہم اپنے بھائیوں سے آپ کی خاطر الگ ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ہم نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، آپ کے ساتھ زندگی بتانے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی، اے میری بیگم صاحبہ۔ ہاں ہاں، اللہ کی عدالت ہے، ایک سبحان اللہ کی کمی آپ کے شوہر کو پڑ گئی ہے، آپ اپنے شوہر کو ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دیجئے تاکہ اللہ کی عدالت میں میرا نام اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اس دن میں محبت کرنے والی بیوی بھی نظریں پھیر لے گی، کوئی کام نہ آئے گا۔ ہاں ہاں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔
گا. فرمائے ایک سبحان اللہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ شخص پورے طور پر واپس لوٹ آئے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. آواز آئے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. آئے میرے بندے, اگر تو نے دنیا میں ایک بار سبحان اللہ اور زائد کہہ لیا ہوتا تو آج جنت کا فیصلہ ہو جاتا, جہنم کے انگاروں سے بچ جاتا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ, اپنی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو. ہاں تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے, یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے. خوب پڑھا کرو اللہ. یہ تو کہنا نہیں پڑے گا, ناظم مشاعرہ کو کہنا نہیں پڑے گا, شاعروں کو کہنا نہیں پڑے گا, مقررین کو خوب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا کیجئے. اس سے ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں پورے طور پر نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور یہی نیکیاں میدان محشر میں کام آئے گی. لوگوں جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم جتنا چاہیں پڑھ لیں, جس دن یہ سانس رک گئی ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جائیں گے, ایک الحمدللہ کے محتاج ہو جائیں گے, ایک اللہ اکبر کے محتاج ہو جائیں گے. ہاں ہم چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے, چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے. زبان یہی ہوگی, بول نہ سکیں گے. آنکھیں یہی ہوں گی, دیکھ نہ سکیں گے. پیر یہی ہوں گے, چل نہ سکیں گے. ہاتھ یہی ہوں گے, پکڑ نہ سکیں گے. آئے لوگوں وجود یہی ہوگا, لیکن حالات یہ بن گئی پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا باندھ رہا ہے, آنکھیں پھٹ گئیں دوسرا بند کر رہا ہے, منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا دوسرے نے آ کر کے منہ کو بند کیا. یہ موت کا منظر ہے. لوگوں وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیں, آپ اللہ کے بن جائیں, آپ اللہ کو راضی کر لیں, خوب اللہ کی عبادت کر لیں, خوب سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کر لیں. ہاں مرنے کے بعد چاہ کر بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا, دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. ہاں امام غزالی رحمت اللہ نے عجیب بات لکھی, فرمایا جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی روح دیکھتی ہے کون رو رہا ہے, کون آنسو بہا رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے اس جسم کو دیکھ کر کے روح روتی ہے, ارے یہی میرا جسم ہے, یہ دیکھو آج ناک سے پانی بہ رہا ہے, آج آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں, آج وجود مردہ پڑا ہے. بڑا طاقتور جسم تھا, اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, جو 100 کلو کے وزن جو ایک ہاتھ سے اٹھا دیا کرتا تھا, مرنے کے بعد اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا, اپنے پیر خود سے پھیلا نہیں سکتا, ہاتھ خود سے اٹھا نہیں سکتا, خود سے نہلا نہیں سکتا, خود سے کفن پہن نہیں سکتا, خود سے اٹھ کے چل نہیں سکتا, کسی سے بات کر نہیں سکتا. ہاں اے لوگوں یہ سب ہونے والا ہے, ایک دن آئے گا مجھے بھی موت گلے سے لگائے گی, ایک دن آئے گا آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا, ایک دن آئے گا آپ کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا, ایک دن آئے گا آئے میرے بھائیوں آپ بھی جائیں گے, میری بہنوں آپ کو بھی موت آئے گی, میری ماں آپ کو بھی موت آئے گی, ایک دن آئے گا علماء بھی جائیں گے, حفاظ بھی جائیں گے, قاری بھی جائیں گے, مفتی بھی جائیں گے, محدث بھی جائیں گے, مفسر بھی جائیں گے, شاعر بھی جائیں گے, کوئی نہ بچے گا. ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی موت کے آگوش میں چلا جائے گا. ہاں یہ بھی موت کے آگوش میں چلا جائے گا, پھر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان کی جان کیسے نکلتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ریشمی دوپٹہ لو, اس کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈالو, اس میں کانٹے پھنساؤ, پھر ایک کنارہ پکڑ کے کھینچو, جیسے اس کا تار الگ ہو جاتا ہے. مرنے والے کی جسم کی پورے طور پر جسم کو تار کر دیا جاتا ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھ لو. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی
हाफिरा, सूरह नाज़ियात 30वां सिपारा, जा करके तर्जमा पढ़ करके देख लेना। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है पेट के अंदर चक्कियों को पीसने वाली, हड्डियों को पीसने वाली चक्की सी चल रही है, हड्डियों को पीसने वाली चक्की सी चल रही है। अब्बा भी खड़े हैं, अम्मा भी मौजूद हैं, बेटा MBBS डॉक्टर है, BOMS डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है। हाँ हाँ, अरे इधर अब्बा का अब्बा पर मौत की सख्ती तारी है कोई मेडिसिन ऐसी, है कोई दवाई ऐसी, है कोई टैबलेट ऐसी, है कोई मेडिकल साइंस में ऐसी दवा जो मौत की सख्ती को कम कर दे? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालात ये बन गए, कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक वदन्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाथ लगा लगा करके देखते हैं पैरों को, ठंडे होने शुरू हो गए, पिंडलियों की जान निकल गई। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले पैरों की जान निकाली जाती है, फिर कभी कभी घुटनों में आकर के रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर तकलीफ पहुंचाओ। कभी कभी पेट में आकर के रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर और तकलीफ का सबब बनाओ। कभी कभी हलक में आकर के कांटा सा चुभ जाता है ताकि और तकलीफ का सबब बनाओ। हाँ हाँ लोगों, मौत की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मेरे नबी हर नमाज में दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से पनाह अता फरमा दीजिए, मौत की तलखी से पनाह अता फरमा दीजिए, मौत के वक्त की प्यास से पनाह अता फरमा दीजिए। हदीस पाक में है मरने वाले को इतनी प्यास लगती है अगर समंदर पिला दो फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। इधर क्या हुआ, सारा घराना मौजूद है, इस वक्त कोई काम आने को तैयार नहीं है। अब्बा भी, अम्मा भी, भाई भी, दोस्त अहबाब भी, खानदान वाले भी सब मौजूद हैं। ये चारपाई पर पड़ा है, कभी पैरों को इकट्ठा करता है, कभी समेटता है, कभी इकट्ठा करता है, कभी फैलाता है। हाय हाय की एक लो लगी है, कोई काम आने को तैयार नहीं। घर वाले पूछते हैं किसी चीज को खाने को दिल करता हो तो बताओ, ये कहता है मुझे सांस सही नहीं आता। ये मौत का वक्त है, ये आखिरी वक्त है, अल्लाह हम सब पर आसान फरमाए, आमीन कह दीजिए। मरने वाला मर गया, बाकी लोगों को काम मिल गया। देखो देखो, कब्र तुम्हें खोदनी है, कपड़ा तुम्हें लाना है, देखो इतर लाना मत भूलना, काफून लाना मत भूलना। हाँ हाँ, चलो चलो फोन कर दो, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, बड़े भैया दुनिया से चले गए, आपा जान दुनिया से चली गई, भाभी जान दुनिया से रुखसत हो गई, जुमे के बाद मिट्टी होनी है, जोहर के बाद मिट्टी होनी है, सब लोग वक्त मुतय्यना पर आ जाइएगा। सबको फोन कर दिया गया, सारे के सारे आ गए। इधर इसके लिए पानी गर्म किया जा रहा है, बेरी के पत्ते डाल दिए गए, एक तख्ता ले आया गया, उसके ऊपर लिटा दिया गया। औरतें औरत के करीब आई, उसके नाक का जेवर निकाला, कान का जेवर निकाला, गले का हार निकाला, पैरों की पायल निकाली। उधर उसकी रूह कहती है ऐ मेरी बहनों जरा देख करके मेरे काम का जेवर उतारो, कल को हमने भी किसी के जेवर उतारे थे, आज मेरी बारी है, कल को तुम्हारी बारी आने वाली है। कुंभा कबीला छोड़ के बारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले से धारी, सभी चलेंगे बारी बारी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। हाँ हाँ, अब इधर हाथ बढ़ाया मलने के लिए, कपड़े उतार लिए गए। आए हाय 10,000 के जोड़ों पर नाश करने वाली बहनों, सादा सा जोड़ा तुम्हें पहनाया जाएगा जिसमें कोई गला नहीं होगा, जिसमें कोई कढ़ाई नहीं की गई होगी, जो भी बगैर सिला हुआ, बगैर कुछ उसमें नक्शो निगार बने हुए सादा सा कफन पहना दिया जाएगा। कफन पहना दिया गया, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया, काफूर मल दिया गया, इतर बालों में लगा दिया गया। आवाज आ गई आ जाओ, जिसे आखिरी दीदार करना हो। आज के बाद तुम्हें यह सूरत नजर ना आएगी, आज के बाद इन्हें भी देखोगे, उन्हें भी देखोगे, लेकिन आज के बाद तुम्हें यह सूरत नजर नहीं आएगी। अम्मा जान दुनिया से चली गई, छोटा सा बच्चा था, महल्ले की औरतें छोटे से बच्चे को लेकर के आती हैं, अपनी माँ का चेहरा देख ले। आज के बाद ये मासूम रोया करेगा क्योंकि अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया। हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमेशा के लिए कफन में
आपके चेहरे को छुपा दिया जाएगा, फिर 4 मर्दों के हवाले कर दिया जाएगा, फिर जनाजे की नमाज पढ़कर अंधेरी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। इमाम गजाली ने लिखा, अगर लाश बेटे की है, अगर लाश माँ की है, तो माँ अपने बेटे के कदमों में माँ की रूह करके लौटती है, कहती है, आए मेरे बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मुझे तू कहाँ लेकर के जा रहा है, बेटा मुझे मत ले जा। लेकिन कौन है इन बातों को सुनने वाला? अगर बीवी की लाश है, तो बीवी की रूह अपने शौहर के कदमों में आकर के कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, तुमने तो हमारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, मैं तो आपकी बगैर मैं तो पूरे तौर पर रात में पेशाब करने अंधेरे में नहीं निकलती थी, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मुझे अंधेरे कब्रिस्तान में क्यों छोड़ने जा रहे हो? लेकिन कौन सुनने वाला? अगर बहन की लाश है, बहन की रूह अपने भाई से कहती है, अपने बाप से कहती है, अपने खानदान के लोगों से कहती है, आए मेरे चचा, आए मेरे प्यारे भैया, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मैं तो बगैर लाइट बंद किए हुए सोया करती थी, आप मुझे अंधेरी कब्र में कहां छोड़ने जा रहे हैं? लेकिन कौन सुनता है? सब अंधेरी कब्र में जाकर के छोड़ आते हैं। फिर क्या होता है? फिर अल्लाह जाने क्या होता है। रसूलुल्लाह ने जो बताया उतना ही हमें पता है। आए मेरी बहनों, उस कब्र की तैयारी करो। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, हम इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, आए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी अंधेरी कब्र में रोशनी हो, तो दुनिया में अल्लाह का कुरान पढ़ो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी अंधेरी कब्रों में रोशनी अता फरमाएगा।